السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بابا ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کل ڈسکا میں قومی اسمبلی کا الیکشن تھا۔ NA-75 قومی اسمبلی ڈسکا میں کل ایک الیکشن ہوا۔ یہ ایک خونی الیکشن تھا جس میں 2 معصوم لوگوں کی جانیں گئیں، 7 کے قریب لوگ زخمی ہوئے۔ کیا یہ جمہوریت ہے؟ کیا ایسی جمہوریت کے ذریعے سے اقتدار میں تبدیلی لائی جاتی ہے؟ میں تو اس الیکشن نے پوری قوم کو افسردہ کر دیا، اور ایک سوال ہر ایک کی زبان پر ہے کہ کل الیکشن کمیشن کہاں پر تھا؟ یہ الیکشن کروانا، پرامن طریقے سے کروانا، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کروانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری تھی۔ دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان وہ ایک کیس سن رہی ہے۔ کیس یہ ہے کہ سینٹ کا الیکشن فری آف ہینڈ ہونا چاہیے یا پھر خفیہ رائے شماری کے ذریعے سے ہونا چاہیے، یعنی کہ آزادانہ رائے شماری یا خفیہ رائے شماری، اور اس پہ ایک ڈبیٹ چل رہی ہے۔ اور سپریم کورٹ الیکشن کمیشن سے یہ انشور کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ کس طریقے سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس الیکشن سے غلاظت کو، کرپشن کو، 2 نمبری کو دور رکھ سکتا ہے، کرپشن کی غلاظت سے پاک رکھ کے اس الیکشن کو کروا سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ کل ڈسکا کا جو الیکشن تھا یہ سینٹ کے الیکشن سے بھی بڑا الیکشن تھا۔ اس میں پبلک انوالو تھی، انسانی زندگیاں انوالو تھیں۔ بہت سارے سوالات ہیں جو کھڑے ہیں جس کا جواب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دینا ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ ڈسکا میں جب الیکشن ہونے جا رہا تھا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہاں سے رپورٹس کلیکٹ نہیں کی، ایجنسیوں کی رپورٹس کلیکٹ نہیں کی، اس علاقے کا ماضی کی تاریخ کو نہیں دیکھا۔ اگر الیکشن کمیشن نے یہ چیزیں نہیں دیکھی تو پھر چیف الیکشن کمیشنر کو فوری طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد وہاں پر لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اگر ایجنسیز کی رپورٹس تھیں تو اس کے بعد اس نے لا اینڈ آرڈر کو انشور کرنے کے لیے کیا کیا۔ دوسرا سوال یہ ہے PMLN کی ساری قیادت، رانا ثناء اللہ، جاوید لطیف، نائرہ اور یہ جتنے بھی سارے لوگ تھے، یہ کل وہاں پر کیا کر رہے تھے؟ اس کے بعد PTI کے عثمان ڈار، فردوس آہی کوان اور یہ سارے یہ تھے، یہ وہاں پر کیا کر رہے تھے؟ حتیٰ کہ تو رپورٹس یہ ہیں کہ ایک پولنگ سٹیشن کے اندر عثمان ڈار گھس کے بیٹھ گئے، باہر PMLN کی قیادت تھی، اندر PTI کی قیادت تھی، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ 5 گھنٹے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ 5 گھنٹے بعد گولیاں چلا رہے ہیں اور بعد میں یہ ان پہ گولیاں چلا رہے ہیں۔ عثمان ڈار کیوں اندر گئے؟ وہ کیا لینے گئے؟ رانا ثناء سارا دن اسلحے والے لوگوں کے ساتھ وہاں پر کیوں دندناتے رہے؟ اظہر ملی صاحب اسلحے کے لوگوں کے ساتھ کیوں دندناتے پھرتے رہے؟ اور الیکشن کمیشن بے ہوشی کی نیند کیوں سویا رہا؟ یہ وہ سوالات ہیں جس کے جواب الیکشن کمیشن کو دینے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں ان کو بھی اس کا سو موٹو لینا چاہیے۔ الیکشن کمیشن کا کام خالی الیکشن کروانا نہیں ہے۔ جمہوریت اس طرح کے الیکشن کا نام نہیں ہے۔ جمہوریت ایک پرامن طریقے سے اقتدار کی تبدیلی کا نام ہے، نہ کہ مسلح جتھوں کے ذریعے سے، مسلح گنڈوں کے ذریعے سے 2 گروپوں کی آپس میں لڑائی ہو، گولیاں چلے، اس میں جو زیادہ ٹپے لگا جائے وہ جیت جائے، اس کا نام ہے۔ اس کو لا قانونیت کہتے ہیں، جنگل کا قانون کہتے ہیں۔ کل جو کچھ ہوا وہ جنگل کا قانون تھا۔ اب دوسری طرف مجھے PMLN سے یہ پوچھنا ہے، ہاں ہن چیسائی ہے، ہن مزہ آیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب فوج کی بات کرتے ہیں، رینجرز کی بات کرتے ہیں تو یہ رونا پیٹنا ڈال دیتے ہیں کہ جی ہمیں فوج اور رینجرز نہیں چاہیے، اور بار بار یہ ROs کا الیکشن، کبھی RTS بیٹھنے کی بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف یہ جو انتظامیہ ہے اس کا الیکشن بھی آپ نے دیکھ لیا کیا ہے کہ آپ کے SHOs مینیج، آپ کی پولیس مینیج، آپ کا ڈپٹی کمشنر مینیج، ساری ضلع انتظامیہ مینیج، وہ سب خاموشی سے بے بسی کی تصویر بن کے مسلح جتھوں کو آپس میں لڑتے، گنڈا گردی کرتے، بدماشی کرتے دیکھ رہے ہیں، اور خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ناظرین، بڑی دکھ اور مجھے تکلیف ہے کہ کیا پاکستان کا فیوچر یہ ہے؟ کیا پاکستان میں اس چیز کو ہم جمہوریت کہتے ہیں؟
اور الیکشن کمیشن جو ہے اس نے اسی طرح کے الیکشن کروانے ہیں. پھر بات وہی ہے، عمران خان صاحب آپ نے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کی اور ایک ایسے بندے کو چیف الیکشن کمشنر لگا دیا جو پی ایم ایل این سے بہت حد تک منسلک ہوا ہو. اور اس کے بعد وہ کیسے منسلک ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. جلال سکندر راجہ صاحب، ان کے سسر ہے سعید مہدی صاحب. سعید مہدی صاحب نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری تھے، اس کے بعد شہباز شریف کے ایڈوائزر تھے. 2018 کے الیکشن میں وہ پی ایم ایل این کی میڈیا کیمپین کے ہیڈ تھے. 2013 کے الیکشن میں پی ایم ایل این کی میڈیا ٹیم کے ہیڈ تھے. 80H ماڈل ٹاؤن 80H ماڈل ٹاؤن جو کہ پی ایم ایل این کا ہیڈ آفس ہے، وہ وہاں پر پرماننٹ ان کا آفس ہے، وہ وہیں پر بیٹھتے تھے. میں تو جب بھی گیا ہوں مجھے وہ وہیں پر ملے ہیں. اب سعید مہدی صاحب جو ہیں انہوں نے بڑے طریقے سے اپنے داماد جو ہیں جلال سکندر راجہ ان کو چیف الیکشن کمشنر لگوا دیا اور عمران خان صاحب نے ان کی نومینیشن کر دی. ایک تو چیف الیکشن کمیشن انتہائی کمزور آدمی ثابت ہوئے، کمزور آفیسر ثابت ہوئے یہ اس سارے پروسیجر میں. وہ تو مجھے اسی وقت پتہ چل گیا تھا جب سپریم کورٹ میں یہ ساری چل رہی تھی، جب یہ کیس چل رہا تھا. سپریم کورٹ بار بار الیکشن کمیشن سے پوچھ رہا تھا کہ جناب ہمیں بتائیں کہ آپ کے پاس الیکشن میں کرپشن کو روکنے کے لیے کیا فارمولہ ہے، اور ان کے پاس کوئی فارمولہ نہیں تھا. ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو کہ یہ بتا سکے. صرف یہ ایک ہی چیز کہتے تھے کہ جی آرٹیکل 226 جو ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ خفیہ رائے شماری سے ہوں گے، اور جب خفیہ رائے شماری سے ہوں گے تو اس کی موجودگی میں ہمارے پاس تو کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے جس سے کرپشن کو روکا جا سکے. حالانکہ سپریم کورٹ ہنٹ کر رہی تھی آرٹیکل 59، آرٹیکل 218(3), آرٹیکل 220 جس میں یہ ہے کہ ان کے پاس بے تحاشا اختیارات ہیں، یہ ان کے پاس سول اور انتظامی اختیارات ہیں. ان کے پاس یہ آئین ان کو کہتا ہے کہ آپ نے ہر طرح کی بد انتظامی، آپ نے ہر طرح کی کرپشن اس کو روکنا ہے، تھرو فورس روکنا ہے. اور ڈسکا کے الیکشن میں دونوں پارٹیز کو ان کو چاہیے تھا الیکشن سے پہلے بلاتے، ان سے بات کرتے، دونوں پارٹیز کی لیڈرشپ کو سختی سے منع کرتے کہ نہ وہاں پر رانا ثنا ہوگا، نہ عثمان ڈار ہوگا، نہ وہاں پر عظمیٰ بخاری ہوگی، نہ وہاں پر فردوس عاشقوان ہوگی. وہاں پر صرف ممبران ہوں گے جو الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی اسلحہ نہیں ہوگا. ان کو دو پولیس والے دے دیتے کہ بھائی تم آرام سے پھرو، اور الیکشن کیا جو حدود ہے اس کے اندر کسی کو آنے کی اجازت ہی نہیں ہے. کل سارے تماشا لگا رہا، ساری قوم ٹیلی ویژن پہ یہ تماشا دیکھتی رہی. آر او پریزائڈنگ آفیسر جو ہیں وہ ساری رات غائب رہے، اور الیکشن کمیشن سوتا رہا. وہ کہتا ہے جی پریزائڈنگ آفیسر ہمارے ساتھ رابطے میں نہیں رہے. میں تو حیران ہوں کہ یہ کیا ایک جمہوری ملک میں اس طرح کے الیکشن ہو رہے تھے جس میں ٹوٹل غنڈہ گردی، ٹوٹل بدماشی، جنگل کا قانون، انتظامیہ کہیں نظر نہیں آ رہی، الیکشن کمیشن کہیں نظر نہیں آ رہا، اور الیکشن ہو رہا ہے. ہمیں اس چیز کی طرف دیکھنا پڑے گا. ہمیں اب یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ الیکشن جو ہیں وہ ایک مقدس کام ہے، اور الیکشن کمیشن پہ اس کی بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ پرامن طریقے سے اور شفاف طریقے سے الیکشن کروائے. اگر نہیں کروا سکتا تو پھر ریزائن دے کے گھر جائے. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ کل بھی ایک سازش ہوئی ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ یہ سازش ہوئی ہے. بدنام تو پی ٹی آئی ہوئی، بدنام تو عمران خان ہوئے جو سینٹ میں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ بولیاں لگ رہی ہیں، 70 کروڑ روپیہ جو وہ کی بولیاں لگ رہی ہیں سینیٹرز کی، جس کو روکا جانا چاہیے. اور دوسری طرف ان کے صوبے میں ان کی انتظامیہ کے اندر ایک ایسا الیکشن ہوا جس میں 2 بندے جانوں سے گئے. تو مذاق تو عمران خان کا اڑے گا، اپوزیشن جو ہے وہ ٹارگٹ عمران خان کو کرے گی. اور میرے حساب میں میرے نزدیک اس کی ساری ذمہ داری پروونشل گورنمنٹ پہ نہیں، اس کی ساری ذمہ داری الیکشن کمیشن پر جاتی ہے. ہر صوبائی حکومت یہ چاہتی ہے، اس پہ پریشر ہوتا ہے، عثمان ابوذر پہ بھی پریشر ہوگا، فردوس عاشقوان پہ بھی پریشر ہوگا کہ اپنے کینڈیڈیٹ کو ہر صورت میں جتوائیں جو مرضی ہو. یہ سارے ہی کہتے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن نے آزادانہ و منصفانہ الیکشن کروانا ہے. تو سپریم کورٹ سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اس چیز کا سو موٹو لے اور دیکھے کہ اگر الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتا تو ہمیں اس طرح کے الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ایک مضبوط اور
طاقتور الیکشن کمیشن کی آفس کی ضرورت ہے جو بہتر طریقے سے، آزادانہ طریقے سے، شفافانہ طریقے سے الیکشن کروا سکے. اگر نہیں کروا سکتا گھر جائے، 22 کروڑ عوام کو تماشا نہ بنائے. اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اس چیز کو بھی دیکھے. آئینی پوسٹ ہے الیکشن کمیشن، آئینی پوسٹ ہے، تو اگر وہ آئینی پٹیشن کو دے سکتی ہے، پریزیڈنشیل ریفرنس کو دے سکتی ہے، اور آئینی جو چیزیں ہیں ان کو اگر سپریم کورٹ کی تشریح کر سکتی ہے، تو پھر الیکشن کمشنر کے اختیارات اگر وہ اپنے دان نہیں کر رہا تو اس کو بھی گھر بھیج سکتی ہے. تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ وہ اس چیز کو بھی دیکھیں. الیکشن کمیشن اگر کمزور ہے تو اس کو بھی دیکھیں. ناظرین، اس کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ.